बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास खान आपके साथ है। और नाज़रीन, अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में अब तक की जितनी भी अहम डेवलपमेंट्स हैं आज की, उनके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आजकल, क्योंकि एक ही ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है, और ख़बर जो है वो जो हमारे मुअज़्ज़ज़ 6 जजेस साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनकी जानिब से लिखा गया ख़त मौज़ूए बहस बना हुआ है। और इस पर जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं अपने तमाम तर वीलॉग में इस बारे में आपको अपडेट करती रहती हूँ। अभी जो डेवलपमेंट है, एक तो ये कि वो जो एक रुकनी तहकीकाती कमीशन कायम किया गया था हुकूमत की जानिब से मुशावरत के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ, अब इस एक रुकनी कमीशन का क्या होने जा रहा है, इसके सरबरा साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है उनको मुकर्रर किया गया था। और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, उन्होंने जो है वो कहा है कि इस जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हैं। इसकी वजूहात क्या है, बेसिकली ये अंदरूनी मामला क्या है, क्या इसकी वजूहात थी जिस वजह से उन्होंने हाथ खड़े किए हैं। क्योंकि 300 के करीब हमारे वकला ने ख़त भी लिखा था, और ख़त में शफाफ इंक्वायरी का, जहाँ बहुत सारे मुतालबात थे वहाँ पर एक मुतालबा जो है शफाफ इंक्वायरी भी थी। और शफाफ और ये जो वकला थे 300, जो कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने साइन किया था, उस डॉक्यूमेंट को साइन करने वाले वकला में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं, उनके साहबजादे भी जो हैं साकिब जिलानी साहब, उनका भी नाम सामने आया था। बहरहाल वजूहात के तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं उन्होंने क्यों हाथ उठा लिए हैं, उन्होंने क्यों कहा है कि वो इस जिम्मेदारी को सरअंजाम नहीं दे सकते, इसकी जो अंदरूनी कहानी है उस बारे में आपको अपडेट करूँगी। और साथ साथ नाज़रीन, कहा जा रहा है, पेश गोई की जा रही है कि ईद के बाद जो है वो बानी पीटीआई जो हैं अब उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। जी हाँ, ईद के बाद पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो मार्जिन ही मार्जिन है, उनके लिए खुशी की ख़बरें हैं, उनके लिए रिहाई ही रिहाई है। और किस तरह की ये खुशी की ख़बरें ईद के बाद, और ईद के बाद जो है रमज़ान के बाद उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान कर रखी है, उस बारे में आपको मैंने कल के वीलॉग में भी अपडेट किया था, कुछ आज भी आपको अपडेट करूँगी। और आज बानी पीटीआई को एक और बड़ा रिलीफ जो है हमारी अदालत की जानिब से मिला है, इस बारे में भी आपको अपडेट करूँगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं हम तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के, जो उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से उन्होंने जो इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करने से उन्होंने जो इनकार किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उन्होंने माज़रत का बाकायदा तौर पर ख़त लिख दिया है। और उस ख़त में उन्होंने लिखा है कि मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फ़ैसला जो है वो करें। और जजेस ने ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेम्बरान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा था, और इस ख़त में इदारा जाती जो मुशावरत की इस्तदा की गई थी, इसी तनाजुर के पेश नज़र उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन का क़याम जो है आर्टिकल 209 के ज़िम्रे में नहीं आता है। और ख़ुद पर एतमाद करने पर मैं वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ। ये उस ख़त का मतन है, लेकिन अंदरूनी कहानी जो है वो कुछ और है। जी हाँ, अंदरूनी कहानी कुछ इस तरह से है। आपको याद होगा कि जैसे ही ख़त सामने आया था तो एक खलबली सी मच गई थी मंजर आम पर इस ख़त के आने के बाद। तो हमारे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने फौरी तौर पर एक फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब कर लिया था। तो नाज़रीन गिरामी, जो फुल कोर्ट इजलास है, इस इजलास में हुआ क्या बेसिकली, अब इस फुल कोर्ट इजलास में हमारे सीनियर तरीन जजेस थे, और हमारे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनकी सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ था। तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को जैसे ही ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से सौंपी गई, तो उन्हें ये ज़िम्मेदारी मिलते ही उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, ये जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था, इस इजलास इस मीटिंग के जो मिनट्स हैं, यानी कि इसके अंदर जो गुफ्तगू की गई थी, मुझे वो गुफ्तगू चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे मिनट्स चाहिए, मुझे इसके पॉइंट्स चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर बेसिकली हुआ क्या था। ठीक है, और जब उन्होंने ये मिनट्स मांगे, तो उनको ये मिनट्स देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि कमीशन का एक तहकीकाती आपने कमीशन बनाया है, उसका जो सरबराह है वो उसका हक बनता है कि वो जो अगर फुल कोर्ट इजलास आपने पहले तलब किया है और 2 बार ये फुल कोर्ट इजलास हो चुका है, तो इस इजलास की अंदरूनी जो कहानी है, जो तमाम जजेस उस फुल कोर्ट इजलास में शामिल थे, उनकी जानिब से हर जज की डेफिनेटली अपनी राय होगी, अपना एक नुक्ता नज़र होगा। तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे ये तमाम नुक्ता नज़र हर एक जज जो कि शामिल था उस फुल कोर्ट इजलास के अंदर, मुझे उनकी राय जाननी है, मुझे उनकी राय चाहिए। बेसिकली इस इजलास के अंदर हुआ क्या था, किस जज ने क्या राय दी थी इन 6 जजेस साहिबान के हवाले से जिन्होंने कि शिकायत से भरा ख़त लिखा था। लेकिन ये हक उनको नहीं दिया गया, क्योंकि वो इस इंक्वायरी तहकीकाती कमीशन के सरबराह है, और इस सरबराह
کو اگر یہ حق نہیں دیا جاتا تو پھر یہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہے کہ کس قدر فری اینڈ فیئر جو ہے وہ انکوائری کی جا رہی ہے، اس معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا رہا ہے، پھر معاملے کو دبانے کی ایک سراسر حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ جو منٹس مانگے گئے، جو پوائنٹس مانگے گئے، ہمارے جو ہیں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب، ان کو وہ پوائنٹس نہیں دیے گئے جو بیسک پوائنٹس تھے، اور جو بیسک انفارمیشن تھی وہ ان سے دور رکھی گئی، ان سے چھپائی گئی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے جب دیکھا کہ اب اس معاملے کی شفاف انکوائری ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے اور عمران خان کے جتنے بھی فالوورز ہیں، ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں ان پہ اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اعتراض بیسیکلی یہ تھا کہ جو حاضر سروس ججز ہیں، ایک ریٹائرڈ اور موسٹ سینئر جج یعنی کہ ایک ایجڈ بندہ جو ہے وہ کس طرح سے اس تحقیقات کر پائے گا، اور ایک رکنی کمیشن کیوں بنا رہے ہیں، اس پہ جو ہے وہ اس پہ جوڈیشل کاؤنسل باقاعدہ طور پہ بنائی جائے جو کہ اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کرے، اس خط کی تحقیقات کرے۔ بہرحال انہوں نے ان کی شفافیت، ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا تصدق حسین جیلانی صاحب کی، اور پھر جو 300 کے قریب وکلاء نے جو خط لکھا تھا اس خط میں بھی ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ناظرین، اس میں جو 10 مین بیسک پوائنٹس سامنے آئے تھے، ان بیسک پوائنٹس میں ان کا مطالبہ یہ سامنے آیا تھا کہ اس کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے، آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ جو براہ راست یہ تمام تر انکوائری ہونی چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتہ چل سکے کہ اس خط کی کس حد تک شفاف طریقے سے اس خط کو ٹیکل کیا جا رہا ہے، اس معاملے کی انکوائری کی جا رہی ہے، معاملے کو سیٹل کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہے ان کی شفافیت، ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ہاں، اب آپ کے سامنے آ گیا ہے، انہوں نے جب اس جو فل کورٹ اجلاس ہوا تھا اس کے پوائنٹس مانگے، اس کے منٹس مانگے، تو وہ پوائنٹس ان کو دینے سے انکار کیا گیا، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب شروع میں مجھے اس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں، مجھے بیسک انفارمیشن نہیں دے رہے ہیں، تو آئندہ جا کے یہ تمام تر جو ملبہ ہے، یہ تمام تر جو ایک شکایات سے بھرپور خط تھا، اس کا ملبہ تو ان پہ ڈل جائے گا، ان کے کریکٹر پہ سوال اٹھے گا، ان کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھیں گے، تو اسی لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ اب اس سے ہاتھ اٹھا لیں، یعنی کہ انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ایک رکنی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا گیا تھا، اس کمیشن کے حوالے سے اس کی سربراہی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیا کہ بھائی مجھے معاف کریں، میں نہیں کر سکتا یہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب، ان کے سپورٹرز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمام تر معاملات جو ہیں، اچھی خبریں جو ہیں وہ عید کے بعد آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ابھی کی جو اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے ان کو ایک اور ریلیف دیا گیا ہے، اور تھانہ مارگلہ میں ایک درج مقدمہ جو تھا اس میں ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف بانی پی ٹی آئی بلکہ اسد عمر بھی ہیں، دیگر بھی ان کے ساتھ تھے، ان کو بھی باعزت بری کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو شریک ملزمان تھے ان میں نون لیگ کے جو رکن قومی اسمبلی ہے راجہ خرم نواز، ان کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ راجہ خرم نواز صاحب کے حوالے سے ایک چیز اور بھی بتاتی چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ جوڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس نے آج تھانہ مارگلہ کے مقدمے میں تمام ملزمان کو باعزت بری کیا ہے، اور ملزمان کی جانب سے وکلاء جو ہیں سردار معروف خان اور آمنہ علی جو ہیں آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے تھے، اور آج کیس کے سلسلے میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ اسد عمر بھی اس میں شامل ہے۔ اور ناظرین، کچھ اور ڈیولپمنٹ جو اور ریلیف دیے جا رہے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں تو ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، پشاور ہائی کورٹ نے حماد اظہر کی 51 مقدمات میں راہداری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ سانحہ 9 مئی کے بعد حماد اظہر جو ہیں وہ پہلی بار منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو رہا کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے، اور جہلم میں ایک زمین تھی اسی سے متعلق نیب کا جو ایک کیس چل رہا تھا اس میں سابق وفاقی وزیر جو ہیں یعنی کہ فواد چودھری، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ لیکن حماد اظہر صاحب ان ناقدین کی جانب سے کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ حماد اظہر صاحب کو 51 مقدمات میں ضمانت دے دی گئی، اور وہ بھی یوں فٹافٹ 1 منٹ میں، مطلب ان کو فوری طور پہ عدالت کی جانب سے ضمانت دے دی گئی۔ لیکن کسی کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہاں پر میں یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں یہ پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی ہے۔ اب یہ جو ضمانت ہے یہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ضمانت دے دیں تاکہ میں پنجاب جاؤں، اور پنجاب جا کر اپنے جتنے بھی میرے پہ کیسز ہیں جو کہ 51 ہیں، 51 کے قریب کیسز ہیں مختلف نوعیت کے،
ایک بندے کے اوپر وہ جو 51 کیسز ہے اس میں وہ جائیں سرنڈر کریں، جا کے پنجاب آئیں، یہاں پر آ کر وہ سرنڈر کریں اور عدالت میں جا کے وہ پیش ہوں اور پھر تمام تر ہیئرنگ ہو، اور جو بھی کیسز بنتے ہیں، جس طرح کے بھی کیسز ہیں، جو بھی مقدمہ ہے، جو بھی اس کی پیشیاں ہوں، ہیئرنگ ہو، اس کو ہیئرنگز پہ پیش ہوں اور اس کا باقاعدہ طور پر جو قانونی طریقہ کار ہے وہ سر انجام دیں۔ تو یہ جو ضمانت اور کہا جا رہا ہے کہ ایک دم سے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے حماد اظہر صاحب کو ریلیف دے دیا گیا ہے 51 مقدمات میں، تو وہ یہ ریلیف ہے۔ سمجھنے والوں کو اب یہاں پر میں سمجھانے کے لیے یہ بتا رہی تھی کہ بیسیکلی ان کا پشاور ہائی کورٹ سے نکلنا، وہاں سے جو ہے وہ ضمانت لینا اور پنجاب آنا اور یہاں پر آ کے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا اور تمام تر کارروائی جو ہے اس کو بھگتنا، بیسیکلی اس کا پرپس یہ ہے۔ تو ناظرین، ایک اور کیس جس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہے بشرا بی بی، ان کو ریلیف ملا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں ملزمان کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا اور اس کو بھی کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ ضمانت پہ رہا کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ سائفر کیس کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا اور سزا کے خلاف اپیل عید کے بعد ہم مقرر کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال اٹھایا کہ کیا نیب سزا معطلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتا ہے، تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے، ہمیں سزا معطلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی کہ اب جو ہے وہ ریلیف تھوڑا تھوڑا ملتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی ہے عمران خان صاحب اور جو باقی لیڈرشپ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ میں بھی اسد عمر صاحب کا نام سامنے آیا ہے، دیگر اس میں شامل ہیں، ان کو بھی ریلیف، ان کی بھی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور یہ ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں۔ عید کے بعد اب دیکھیے کیا اچھی خبریں آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ مزید جو بھی آج کی ڈیولپمنٹس ہوں گی اپنے اگلے وی لاگ میں اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ ابھی جو وی لاگ ہے اس سے مجھے اجازت دیجیے، مجھے آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ناظرین ضرور دیا کیجیے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس میں لائک کا بٹن پریس کیا کیجیے، میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔